اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں کو سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج غالباً 11 دسمبر ہے اور لاسٹ جو آئی ڈی تھی اس سے آئی ڈی بلاک کر دی گئی تھی میری کسی کانٹینٹ کے حوالے سے، اور آج تقریباً 1 مہینے کے بعد ایکٹیو ہوئی ہے، تو آپ سے میں بات کر رہا ہوں اس حوالے سے۔ سید احمد شاہ کی آئی ڈی سے تو میں شیئر کر ہی رہا تھا چیزیں، جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس تھیں آپ کے ساتھ۔ اس میسج کو شیئر بھی کریں کہ تمام ملازمین تک پہنچ جائے۔ جو کرنٹ صورتحال تھی لاسٹ میٹنگ کے حوالے سے، بہت سے ساتھی جو ہے اکثر یہ گلہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میٹنگ کے اندر کیا ڈسکشن ہوئی ہے ان کے ساتھ شیئر کی جائے۔ تو میرے خیال میں میٹنگز کی ڈسکشن اگر ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں تو پھر سارے کے سارے معاملات جو ہے حل نہیں، آپس میں تقسیم کی طرف چلے جائیں، کیونکہ انتظامیہ گورنمنٹ تو چاہتی ہی یہ ہے، ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں میٹنگز کے اندر ملازمین کو تقسیم کرنے کی حوالے سے کہ اگر ان چیزوں کو یہاں پہ ڈسکس کرنا شروع کر دیا جائے آپ لوگوں کے ساتھ تو چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی۔ مثال میں اس کی چھوٹی سی دے سکتا ہوں کہ بڑا کلیئر کٹ کہا گیا کہ اپ گریڈیشن کے حوالے سے پہلے یہ کہا گیا کہ کلیریکل کے تو آلریڈی 3 دفعہ ہو چکے ہیں، ان کی اپ گریڈیشن نہیں ہو سکتی، صوبے تو آئین کے سید محمد شہزاد زیدی صاحب اپ گریڈیشن کا راگ الاپتے رہتے ہیں، عملی طور پر کدھر موجود ہوتے ہیں۔ دکھ اور افسوس مجھے یہ ہے کہ جب آپ کو ایک احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو ایک تو دفاتر میں بیٹھے رہتے ہیں، اور میں اپنے فیڈرل سیکریٹریٹ کی بات کروں تو احتجاج والے دن ٹائم کے بعد مجھے جانا پڑتا ہے ایک ایک کمرے میں، اور جب میں پہنچتا ہوں تو ساتھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک ورکر کی حیثیت سے میں جاتا ہوں، ریلیف ملازمین کو ملنا ہے، فائدہ آپ کو ہے، مگر آپ لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور یہی صورتحال ہمارے دیگر قائدین کی ہے۔ جتنی یونینز ایسوسی ایشنز جب احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو ان کے ساتھ مٹھی بھر جو ہے درجن 2 درجن یا 100-150 سے زیادہ ملازمین نہیں آتے۔ میں بیشتر یونینز ایسوسی ایشنز کی بات کر رہا ہوں، مگر جب ریلیف کی بات آئے تو ان کی بیک کے اوپر 10-10 15-15 اور ایون کے 30-30 ہزار ملازمین بھی اس یونین ایسوسی ایشن کے پیچھے موجود ہوتے ہیں۔ ڈسکوز کی بات کی جائے تو 1,20,000 ملازمین ہیں وابڈا کی ڈسکوز کے اندر، مگر نمائندگی صرف آئیسکو اس کے اندر کر رہی ہوتی ہے، اور اس کی تعداد بھی غالباً 500-700 ہزار یا 1,500 تک جو ہے میکسیمم ہے۔ دیگر جتنی بھی یونینز ہے پاکستان لیول کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پیغام یونین ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں۔ بڑا کلیئر کٹ میرا موقف ہے اس کے اوپر کہ ایک کنسسٹنسی ہمارے پاس اس طرح سے نہیں آ رہی، اور ظاہری بات ہے اگر پھر ملازمین کی بات کی جائے تو تعداد ایک ہو کر آگے۔ جی اب میں آپ کے میسیجز کی طرف آ جاتا ہوں کہ ایک تقسیم پھر صوبائی اور وفاقی ملازمین میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی صوبوں کا لینا دینا نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد۔ صوبائی ملازمین کے لیے بڑا کلیئر کٹ میسیج ہے، جو یونیورسل الاؤنسز ہیں ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں، اس میں اگر وفاق میں اضافہ ہوگا تو صوبوں کے اندر بھی ہوگا۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بالکل یہی ایک میسیج دیا گیا تھا 10 فروری 2021 کو جب 25% ملنا تھا کہ صرف ہم وفاق کو دے دیتے ہیں، صوبوں کی بات نہ کی جائے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت بھی جو ایک تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی صوبوں اور وفاق کے اندر، ہم اس کے اندر کامیاب رہے تھے۔ جو پریورٹیز کی بات کر رہے ہیں، اپ گریڈیشن پہلے ہونی چاہیے۔ عملی طور پہ 20 تاریخ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے پہنچنا ہے، ایجنڈا بڑا کلیئر ہے، گورنمنٹ اس کے اوپر آتی ہے اور گھوم جاتی ہے۔ ابھی بھی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف ایک سٹیپ کی جو اپ گریڈیشن جو ہے وہ کی جائے، کلاس 4 تک بھی ایک سکیل جو کہ قطعاً منظور نہیں ہے، 5 سے 15 صوبوں کے اندر تھا، چلے ہم بات کرتے ہیں، مگر یو ڈی سی ایل ڈی سی اور دیگر کیڈرز کا بھی ایک سکیل کا ہم نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ صوبے کی انالوجی کے اوپر یہ ہمیں جو کلیئر پوسٹیں ہیں ہمیں وہ چاہیے ہی چاہیے، ایک سکیل ہمیں اس کے اوپر نہیں چاہیے۔ جی زین عابد صاحب، پوسٹ آفس والوں کی اپ گریڈیشن بھی اسی کے اندر ہوگی۔
جو جتنے بھی ساتھی ہیں، دکھ افسوس یہ ہے کہ آپ لوگ احتجاج میں نہیں آتے، اپنے ملازمین کا ساتھ نہیں دیتے، اپنے قائدین کا۔ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس صرف ان محروم ملازمین کو ملا تھا، 14 لاکھ وفاقی ملازمین ہیں جس میں سے 11 لاکھ ملازمین کو ملا ہوا ہے، 100% سے زیادہ۔ کچھ ساتھی آپ رہتے ہیں، تیاری رکھیں 20 تاریخ کی۔ ہمیں بہت سے ساتھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی فوری طور کے اوپر احتجاج پہ چلے جانا چاہیے، ایک ایک مہینے کی کمپین کر کے، میسج شیئر کر کے۔ جب اس وقت 5 لاکھ وفاقی ملازمین میں سے صرف 2، 3 یا 4 یا 5 ہزار ملازم آتے ہیں تو ایک دن کے شارٹ نوٹس کے اوپر کتنی تعداد آئے گی؟ کیا جو قائدین ہیں مختلف یونینز ایسوسی ایشنز کے، انہوں نے ہی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ ملازمین تو گھروں پہ بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا پہ، فیس بک کے اوپر بیٹھے ہیں، قائدین اپنا جان مال نوکری داؤ کے اوپر لگا کے آپ لوگوں کے لیے باہر نکلیں اور آپ عملی طور پہ ان کو سپورٹ بھی نہ کر سکیں؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی آپ نے ریلیف لینا ہے، اور بڑا واضح ہے یہاں پہ تو میں نے یہ تک کہہ دیا کہ میں سر منڈوا دوں گا، ٹینڈ کروا دوں گی، اور بے شرمی کی انتہا، اس وقت تک ملازمین نہیں پہنچے۔ 2.5 سے 3.5 لاکھ ملازمین کی اپ گریڈیشن ہے، جو اپ گریڈیشن کا انتظار کر رہے ہیں۔ عملی طور پہ کتنے ملازمین احتجاج میں ہوتے؟ گریڈ 17 سے اوپر وفاقی سیکٹریٹ کے جو کچھ افسران رہ گئے تھے وہ تو نکل رہے ہوتے ہیں، باقی افسران کہاں پہ ہوتے؟ پھر جب سیکٹریٹ کے ملازمین کو ریلیف مل جائے گا تو گھروں میں بیٹھ کے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ سیکٹریٹ کو جو ہے مراد پہلے مل گئی، جو ایک سیکٹریٹ الاؤنس ملا تھا، عدالتوں کے اندر گئے، 10 سال کے بعد ڈیسیجن آیا، اور وہ ڈیسیجن تھا کہ فائنینشیل امپیکٹ بہت زیادہ ہے، آپ کو نہیں مل سکتا۔ یہ اتفاق اور اتحاد تھا کہ جب آپ اکٹھے چلے تو 15% بھی سب کو ملا، 25% بھی سب کو ملا۔ اور اگر یہی صورتحال رہی، جتنے بھی اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں، میں ایجوکیشن کی بات کروں تو 12-14 ہزار میں سے کتنے 50، 60 یا 100 کے ملازمین آتے ہیں اس کے اندر؟ مگر جب ذات کی بات آئی تھی تو ایک سو کالڈ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی تھی، سارے کے سارے باہر تھے۔ اور اس وقت بھی المیہ یہ تھا ایجوکیشن کا کہ کسی نے میٹنگ کرنا جو ہے ان سے گوارا نہیں کیا تھا۔ مگر اجتماعی ایشوز کے اوپر، خواہ سی ڈی اے ہو، پی ڈبلیو ڈی ہو، ایجوکیشن ہو، پوسٹ آفس ہو یا ڈسکوز ہوں، یہ وہ بڑے بڑے ادارے ہیں، ریلویز ہوں، تمام یونینز ایسوسی ایشنز کو اکٹھا ہونا پڑے گا اس کے اوپر۔ الحمدللہ فیڈرل سیکٹریٹ کے ملازمین کو میں لیڈ کر رہا ہوں، ایک ایک کمرے میں جا کے ہم کمپین بھی کرتے ہیں، ہم اپنے ملازمین کو نکالتے بھی ہیں، ضرورت پڑنے میں سیکٹریٹ کے گیٹ بھی بند ہوتے ہیں۔ مگر اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کچھ قائدین تو وہاں پہ آئیں، فوٹو سیشن کروائیں، اپنے ادارے کی نمائندگی کریں، اور ان کے ادارے کے ملازمین سوئے رہے، بیٹھے رہے، اپنے قائدین کے ساتھ باہر نہ نکلے۔ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہم لا چکے، ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک کے حوالے سے، اور پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکج کے ملازمین کے حوالے سے میں بات کر دوں کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، پاکستان بھر کے جتنے بھی پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکج کے ملازمین ہیں۔ لیٹسٹ بریکنگ نیوز یہ دے رہا ہوں کہ جمعے کے دن آپ کی سمری جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ون ٹائم ڈسپنسیشن کے تحت کے تمام پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکج کے ملازمین کو ریگولر کر دیا جائے، وزارت خزانہ کو بھیج دیے۔ مینز کہ سمری فار دی پرائم منسٹر انیشیٹ ہو چکی۔ بالکل اسی طرح کا لیٹر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے بھی ہوا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے جو بیوروکریسی بیٹھی ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا نہ کر جائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ 20 تاریخ کو آپ نے نکلنا ہے۔ جہاں تک تنخواہوں کی تفریق، ہاؤس رینٹ، میڈیکل کنوینس الاؤنس، آپ کی اپ گریڈیشن ہے، اس کے اوپر بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہم مسلسل مذاکرات کے اندر ہیں، چیزوں کو نظر میں رکھا ہوا ہے۔ میرے لیے بڑا ایزی ہے کہ وہاں پہ میں لڑوں جھگڑوں اور احتجاج کی کال دے کے آ جاؤں، مگر ہمیں ڈیڈ لاک پیدا نہیں کرنا ہے، ہمیں چیزوں کو پازیٹیو لے کے چلنا ہے۔ جی سید خرم حسین صاحب، ٹیکنیکل ہوں یا نان ٹیکنیکل ہوں، جتنے ساتھی آتے ہیں مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے
جتنے چیمپئن فیس بک کے اوپر اپ گریڈیشن کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں مجھے ایک ایک بندے کا پتہ ہے. عملی طور پہ 20 تاریخ کو نکلیں گے تو ٹھیک ہے. میں بڑا واضح طور کے اوپر یہ میسج دے رہا ہوں. آج 1 مہینے کے بعد میں آیا ہوں. میں بہت سے لوگوں کی بکواس دیکھ رہا تھا یہاں پہ. میں کوشش کرتا ہوں ملازمین کو جوڑوں, کوئی ریلیف لینے کی, صوبوں کے اندر ہوں. بڑا واضح طور پہ کہتا ہوں کہ صوبوں کے قائدین وہ ذمہ داری نہیں نبھا پا رہے ہیں, اپنے ملازمین تک وہ میسج کنوے نہیں کر رہے. خواہ صوبوں کے اندر پینشن کے حوالے سے ایشو ہو, پینشن اصطلاحات کے حوالے سے ہو, پے پروٹیکشن کے حوالے سے پنجاب کا ایشو ہو, لیب اٹینڈنٹس کا ایشو ہو, یا لیڈیز ہیلتھ ورکرز کا ایشو ہو. یہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پنجاب کی ذمہ داری ہے. ان چیزوں کو تمام یونینز کو اکٹھا کیا جائے. لیڈیز ہیلتھ وزٹرز کے ایشو ہیں, ان ساتھیوں کو اکٹھا کیا جائے. مگر افسوس, دکھ اور شرم کا مقام ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اگیگا کا نام استعمال کر کے گزشتہ 2 سال سے اگیگا کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کی, عہدے بانٹ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ خیبر پختونخوا کی میں بات کروں تو ہمارے کچھ قائدین ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داریاں اس طرح سے نہیں نبھا رہے, اپنی دیگر یونینز ایسوسی ایشنز کو اعتماد میں نہیں لے سکے. قائدین کا کیا کام ہے کہ اپنے ملازمین کو اور دیگر یونین ایسوسی ایشنز کو حکومت کے ملکی مسائل کے حوالے سے بتا رہے ہوں کہ حالات ایسے ہیں, یہ ہو جائے گا, ملکی حالات فلانا فلانا فلانا. جب 15% کا ایشو تھا تب بھی یہی چیزیں تھی. الحمدللہ وہ چیزیں ہم نے کروائیں. ہمارے ینگ ٹیچرز کا ایشو تھا تب بھی ان لوگوں کو کہا گیا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. انہوں نے ببانگے دہل بنی گالا آ کے دھرنا دیا. اور میں تمام ینگ ٹیچرز ایسوسی ایشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, عطاء الرحمان بھائی کو بھی, کہ آپ کے مسائل حل ہوئے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو تعداد ینگ ٹیچرز ایسوسی ایشن کی آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی. 8 نومبر کو بے شک راستے بند تھے, سب کچھ تھا. کیا قائدین کے فوٹو سیشن کے لیے رستے کھلے ہوئے تھے صوبوں میں سے, یا وفاق کے اندر سے صرف ملازمین کے لیے وہ رستے بند کیے گئے تھے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک گلدستہ جوڑا ہے تو یہ قائدین کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کے اندر چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. نہیں ہوتی ہیں تو 20 تاریخ کو تمام ملازمین کے لیے یہ میسج ہے. اس پیغام کو شیئر بھی کریں کہ ہر صورت میں آپ لوگوں کو باہر نکلنا ہے. گورنمنٹ کا تو کام ہے کہ ٹھکانا, مایوسی پیدا کرنا. اور کب تک میں اکیلا یا کچھ مٹھی بھر قائدین آپ کے لیے لڑتے رہیں گے اور آپ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اپ گریڈیشن کی بےغیرتی کرتے رہیں گے اور باہر نہیں نکلیں گے آپ لوگ؟ بے شرمی چھوڑیں. غیرت کا مقام ہے آپ کے لیے, شرم کا مقام ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں, مجبوریاں الاپ رہے ہوتے ہیں. اگر ان مردوں کے سسرال کے اندر بیوی کا کوئی رشتہ دار اسلام آباد والے کا کوئٹہ بھی ہوگا تو یہ بغیرت وہاں پہ پہنچیں گے مگر احتجاج کے اندر نہیں آتے. کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے گا شادیوں کے اندر تو پہنچ جائیں گے دوسرے شہروں میں, مگر یہاں پہ مجبوریاں بتائی جاتی ہیں کہ ہمارے لیے یہ مجبوری ہیں. اور سوال اس طرح سے کرتے ہیں جیسے ان کے باپ کے ملازم ہیں کچھ قائدین. کب تک ذمہ داری اٹھاؤں گا؟ تمام پاکستان بھر نے وزن تو میرے اوپر ڈال دیا ہے. کیا تعداد کی صورت میں آپ نے بیساکھیاں بھی مجھے پرووائڈ کی ہیں کہ یہ ہمارے ادارے کی تعداد ہے, آپ ہمارے ایشوز کو جو ہے وہاں پہ ہائی لائٹ کریں؟ اس کا ایک ہی نتیجہ نکلے گا بہت جلد کہ میں آرام سے بیٹھوں گا اپنے گھر میں. نہ میں نے اپنے پاس کوئی پریزیڈنسی شپ رکھی ہے, نہ ہی کوئی جنرل سیکرٹری شپ رکھی ہے. چیف کوارڈینیٹر کا اسی لیے تھا کہ میں چیف کوارڈینیٹر کے طور پہ کوارڈینیشن کا کام کرتا رہوں. پھر آپ جانیں, آپ کے سو کارڈ قائدین جانیں, اور جس طرح سے آپ گزشتہ 25-30 سالوں سے ذلیل ہوتے آ رہے تھے آپ اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے. کتنی لڑائی کی جائے گی؟ کس طرح سے ہم لڑ سکتے ہیں حکومت کے ساتھ؟ اس میسج کو شیئر کریں. 20 تاریخ 9 دن ہے ابھی بھی آپ کے پاس.
सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर ये पोस्टें भी मैंने बनानी है कि जो मैं बनाऊंगा तो आप लोग शेयर करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। हर बंदा अपने हलके के अंदर, कोई पीटीआई की सपोर्ट कर रहा है, कोई किसकी कर रहा है, कोई किसकी कर रहा है, मगर अमली तौर पे एहतजाज की तरफ आने की तरफ देखा जाए, ख्वाह कोई यूनियन है, एसोसिएशन है, वो देख रही होती है रहमान बाजवा और उसकी टीम की तरफ। आपकी भी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करें, अपने अपने इदारे के अंदर वर्क करें। खास तौर पे जितने भी अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, इस मैसेज को शेयर करें। अपग्रेडेशन टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की, और क्लैरिकल के लिए यह मैसेज है कि अब इशू आपकी अपग्रेडेशन की वजह से बन रहा है, तो क्या वन स्टेप में एग्री कर लूं? जो आप कहते थे कि पहले क्लैरिकल की हो जाए फिर बाकियों को देखें, अब वन स्टेप में कर देता हूं और फिर बाकियों की रहने दूं, आपकी रहने दूं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि अमली तौर पे आप लोग बाहर निकलें। कहां गए वो अपग्रेडेशन के चैंपियन जो कहते थे कितनी दफा एहतजाज के अंदर आते हैं? बिल्कुल स्टेनोटाइपिस्ट भी इसके अंदर हैं और हर सूरत में स्टेनोटाइपिस्ट भी हो रहे हैं। सुपरिटेंडेंट का भी हमने रखा हुआ है क्योंकि सूबों के अंदर हो चुकी हुई है। मगर आप आएंगे, अपनी शिरकत करेंगे तो फिर ये मामला हल हो सकेंगे।